الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب، طلقتم تم لوگ طلاق دو. طلقتم فعل ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی جب تم لوگ طلاق دو. یہاں جو خطاب ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یا ایہا النبی، اے نبی. تو آگے جو لفظ ہے قل لِأُمَّتِکَ، کہ آپ اپنی امت سے یہ یوں کہہ دیں کہ اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ طلاق دو عورتوں کو. تو خطاب اگرچہ نبی علیہ السلام کو ہے لیکن یہ حکم عام ہے، اور نبی علیہ السلام کو خاص کر کے خطاب کر کے اس بات کا بھی اظہار کر دیا گیا کہ ایسا ممکن ہے کہ جو حلیم اور بردبار شخصیت ہے نبی علیہ السلام، ان کو بھی اس کا یعنی معاملہ درپیش ہو. تو یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ طلاق دو عورتوں کو یعنی مسلمان، فطلقوا، تو تم طلاق دو. یہ طلقو فعل امر ہے جمع حاضر کے لیے، تو تم طلاق دو ہن، انہیں یعنی عورتوں کو، جمع مؤنث کی ضمیر ہے، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے. عدت یعنی وہ شمار ہے، گنتی ہے، اور یعنی ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ جو عام عورتیں ہیں ان کے لیے 3 حیض ہے. تو ان کی جو عدت ہے 3 حیض کی، اس کو شمار کرنے کے لیے تم طلاق دو. اور وہ چونکہ عدت شمار ہوگی حیض کی، تو لہذا اس سے پہلے یعنی طہر کی حالت میں طلاق دی جائے گی. وَأَحْصُوا، اور شمار کرو، العدۃ، عدت کو، یعنی جو مدت مقرر کر دی گئی ہے اس کو شمار کرو. تو حالت طہر میں طلاق دی جائے گی، پھر اس کے بعد 3 ایام حیض ان کو شمار کیا جائے گا. تو یہ جو درمیانی مدت ہے عدت کی، اس میں رجوع کی گنجائش ہوگی. تو ایک طلاق رجعی دینا، حالت طہر میں دینا، اور پھر 3 حیض جو ہے نا اس کا انتظار کرنا اس طلاق کے وقوع ہونے کا. اور جب 3 حیض گزر گئے تو طلاق واقعہ ہو گئی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ربکم، اپنے رب سے. تو گویا اس حکم سے یعنی کٹھی 3 طلاقیں دینا اس کی بھی ممانعت آ گئی، اور ایام حیض میں طلاق دینا اس کی بھی ممانعت آ گئی. واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو تم اللہ سے اپنے رب سے.
تو یہ حکم ہے اللہ سے ڈرنے کا، اس کو بطور خاص بیان کر دیا گیا۔ اور نکاح کے موقع پر بھی جو آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں بالعموم، ان میں ہر ایک میں یہی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ تو انسانوں کے مابین سب سے زیادہ تعلق عمدہ وہ میاں بیوی کا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی سے ڈر کر اللہ ہی کے حکم پر جو ہے نا وہ اس کو بننا، اور اگر خدا نخواستہ ٹوٹنا ہے تو دونوں اسی اللہ ہی کی رضا کے پیش نظر ہونے چاہیے۔ لا تخرجوہن، تم نہ نکالو انہیں، لا تخرجو فعل نہیں ہے، ہن ان عورتوں کو جنہیں تم نے طلاق دی ہے، من بیوتہن ان کے گھروں سے، بیت کی جمع بیوت ہے اور ہیں تو شوہروں کے گھر، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ من بیوتکم، کہ تم انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، بلکہ یوں کہا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ تو یہ ان کے لیے ایک رعایت رکھی ہے، کیونکہ عدت تک رہنا انہوں نے انہی گھروں میں۔ ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ خود سے نکلیں، یخرجن جمع مؤنث کا صیغہ ہے، الا ہاں مگر، ان یاتینا یہ کہ وہ آئیں، بفاحشۃ کسی بے حیائی پر، مبینۃ واضح، یعنی اگر کسی واضح بے حیائی پر وہ آئی ہیں، بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہیں، تو پھر انہیں ان کے گھر سے نکالنا اس کی رخصت لگتی ہے، ورنہ نہیں۔ وَتِلْکَ، اور یہ ہے حدود اللہ، حدیں اللہ کی، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو احکامات کو سے بڑھ کر لفظ حد استعمال کیا، حکم سے لفظ بڑھ کر حد کا، کہ تاکہ اللہ کے ان حدود کا جو ہے نا پاس لحاظ رکھا جائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی بھی پھلانگے گا، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فقد ظلم، تو تحقیق اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنے نفس پر، اپنے آپ پر۔ تو گویا یہ جو طلاق دینے کے احکامات ہیں، ان کو اچھے طریقے سے سیکھنا چاہیے اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے، ویسے ہی طلاق دی جائے، خود سے جذبات میں آ کر غصے سے یہ وہ تو طلاق نہ دی جائے، اپنے اس تعلق کو نہ توڑا جائے۔ لا تدری، نہیں کوئی جان جانتی، تدری مؤنث کا صیغہ ہے کہ نہیں جانتی، یعنی کوئی بھی جان، لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یحدث، وہ نیا کر دے، یہ احداث کہتے ہیں کوئی نئی صورتحال پیدا کر دینا، بعد ذالک، اس کے بعد، امراً کام میں، معاملے میں، یعنی ایک طلاق رجعی دی جائے اور عدت کے لیے دی جائے، اور پھر اس میں عدت شمار کی جائے، رجوع کا اختیار رہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی نئی صورتحال پیدا کر دے۔ فَإِذَا، پس جب، بلغنا، وہ پہنچیں، بلغنا جمع مؤنث ہے، یعنی عورتیں پہنچیں، اجلہن، اپنی اجل کو، یعنی اپنی عدت کی مدت پوری کرنے لگیں، فَأَمْسِكُوا، تو روک لو، ہن انہیں، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے، شریعت کے مطابق، او یا کہ فارقوا، جدا کرو تم، ہن انہیں، عورتوں کو، بمعروف، دستور کے، شریعت کے مطابق۔ تو اگر انہیں روکنا ہے تب بھی اپنے پاس شریعت کے
پورا کرتے شریعت کو پورا کرتے ہوئے، اور اگر رخصت کرنا ہے تب بھی شریعت کو پورا کرتے ہوئے۔ وَأَشْهِدُوا اور گواہ بناؤ، گواہ ٹھہراؤ، ذوی عدل دو عدل والوں کو، منکم اپنے میں سے، یعنی مسلمانوں ہی میں سے دو آدمی، دو مرد اس کے اوپر گواہ ٹھہراؤ۔ وَأَقِیمُوا اور قائم رکھو، الشہادۃ گواہی کو، للہ اللہ کے لیے، ذالکم یہ ہے، یوعظ نصیحت کیا جاتا ہے، یوعظ یہ فعل مجہول ہے، یعنی پیسو وائس ہے، ذالکم یوعظ بہ یہ نصیحت کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، من وہ جو کانا ہے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو کوئی بھی تقوی رکھتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کی ناراضگی کا ڈر رکھتا ہے، یجعل تو وہ کر دے گا، لہو اس کے لیے، مخرجن نکلنے کی جگہ، مخرج نکلنے کی جگہ، یعنی اس مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ اور وہ دے گا اسے، رزق یرزق کے معنی دینا ہے، عطا کرنا ہے، پھر یہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے زیادہ بولا جانے لگا ہے، اگرچہ اس میں جو بھی انسان کو ضرورتیں دی جاتی ہیں وہ سب شامل ہیں، کپڑا ہے، لباس ہے، یا اور رہنے کی جگہیں ہیں وغیرہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ اور وہ دے گا اسے جہاں سے، لا يَحْتَسِب وہ گمان نہیں کرتا۔ تو اگر وہ اللہ کا تقوی رکھے گا، اللہ اس کے لیے مصیبت کے سے نکلنے کا راستہ بھی رکھے گا، اور اسے جہاں سے گمان نہیں وہ کر رہا اسے اس کی ضروریات بھی عطا کرے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّل اور جو کوئی بھی بھروسہ رکھے گا، علی اللہ اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ پس وہی اس کو کافی ہے، یعنی جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ ہی اس کو کافی ہے۔ توکل کہتے ہیں کام پورا کرنا، جو شریعت نے کہا ہے، حکم دیا ہے اس کے مطابق، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، یہ توکل ہے۔ تو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر توکل رکھے گا، یعنی کام کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑے گا، تو وہی اس کو کافی ہو جائے گا کہ اللہ اس کام کا نتیجہ درست نکالے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ یقیناً اللہ ہے کہ وہ پہنچ جانے والا ہے اپنے حکم کو، اپنے معاملے کو، یعنی اللہ اپنا حکم، اپنا معاملہ، اپنا ارادہ وہ پورا کر کے رہنے والا ہے۔ قد جعل اللہ تحقیق ٹھہرایا ہے اللہ نے، لکل شیء ہر ایک چیز کے لیے، قدراً ایک قدر کو، ایک مقدار کو، اللہ نے ہر ایک چیز کی ایک مقدار، ایک پیمانہ ٹھہرا رکھا ہے۔ واللائی اور وہ عورتیں جو، یہ اللتی کی جمع ہے، اللائی یئسنا وہ مایوس ہو گئی ہیں، من المحیض حیض سے، ایام حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی بیماری یا بڑھاپے کی بنا پر، ان ارتبتم اگر تم شک میں ہوئے ہو، یعنی ان کی عدت کو، ان کے ایام کے بارے میں تمہیں شک ہے، فعدتہن تو ان کی عدت، یعنی طلاق کے بعد کی جو مہلت کی مدت ہے، ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہے۔ واللائی اور وہ عورتیں بھی جو لم یحضن انہیں ابھی حیض نہیں آیا ہے، یعنی اپنی کم عمری کی بنا پر،
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حمل والیاں ہیں، اولات الاحمال، اس میں جو حمزہ کے بعد واو ہے یہ نہیں پڑھا جاتا، تو اولات الاحمال جو حمل والیاں ہیں، اجلوہن، ان کی اجل یعنی ان کی عدت کی مدت، ان یضعنا، یہ کہ وہ جن دیں، حملہن، اپنے حمل کو، یعنی بچے کی پیدائش کا ہونا، یہی ان کی عدت کی مدت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے بچے گا، یجعل لہ، وہ کر دے گا اس کے لیے، من امرہ، اس کے کام میں، یسراً، آسانی کو، اللہ اس کے معاملے میں، اس کے کام میں آسانی رکھ دے گا۔ ذالک امر اللہ، یہ ہے حکم اللہ کا، انزلہ، اس نے اتارا ہے اسے، الیکم، تمہاری جانب۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے اور بچے گا، یکفر، وہ جھاڑ دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا، عنہ، اس سے، سیئاتہ، برائیاں اس کی بری عادتیں اور اس کے گناہ اللہ اس سے ختم کرے گا، وَيُعْظِمْ، اور وہ بڑا کر دے گا، اعظم یعظم کہتے ہیں بڑا کرنا، عظیم کرنا، وَيُعْظِمْ، اور بڑا کرے گا، لہو، اس کے لیے، اجراً، اجر کو، یعنی اسے عظیم اجر سے نوازے گا۔ اسکنوہن، رہائش دو انہیں، سکونت بخشو انہیں۔ اسکنو، یہ فعل امر ہے، جمع حاضر کے لیے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ رہائش دیں، ہن، انہیں، یعنی عورتوں کو، یعنی وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی وہ بھی شامل ہیں اور باقی بھی، تو وہ تو پہلے ہوں گی اس سے، من حیث، جہاں، سکنتم، تم نے رہائش رکھی ہے، من وجدکم، اپنے پانے کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق، وجد کہتے ہیں گنجائش کو جو انسان کر سکتا ہے، ولا تضاروہن، اور تم تنگی نہ پہنچاؤ انہیں، ان کے اوپر ضرر نقصان نہ ڈالو، لتضیقوا، تاکہ تم تنگی ڈالو، علیہن، ان پر، یعنی انہیں کسی قسم کا نقصان ایسا نہ دو کہ وہ اس میں تنگی میں مبتلا ہوں۔ وَإِن كُنَّ، اور اگر وہ ہیں، ان شرطیہ ہے، اگر وہ ہیں، اولات حمل، حمل والیاں، یعنی جنہیں طلاق دی گئی وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا، پس تم خرچ کرتے رہو، علیہن، ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یضعن، وہ جن دیں، حملہن، اپنے حمل، تو خاص کر کے ان کے لیے انفاق کرنے کا حکم دیا کہ ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ بچے کی جو پیدائش وہ ٹھیک ہو اور اس کی پرورش بھی اچھی ہو، نشو و نما بھی اچھی ہو۔ تو وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر وہ عورتیں حمل والیاں ہیں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ جن دیں اپنے حمل، فَإِن، پس اگر، ارضعن، وہ دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، فآتوہن، تو تم دو انہیں، اجورہن، ان کے مہر، ان کے اجر سے مراد یہاں مزدوری، یعنی جو دودھ پلائی وغیرہ ہے وہ دو انہیں، وَتَعْمِرُوا، اور مشورہ کیا کرو، بینکم، آپس میں، ائتمار کہتے ہیں باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، یعنی اس طرح کے اختلاف کے اندر بھی باہم مشورے کا حکم دیا ہے، بمعروف، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق،
وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اور اگر تم باہم تنگی پاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں تنگی محسوس کرو ایک دوسرے سے، فَسَتُرْضِعُ پس جلد ہی دودھ پلائے لہو اس کو، یعنی اس آدمی کے لیے، اس کے بچے کو، اخرى کوئی دوسری، یعنی بچے کا بھی نقصان نہ ہو۔ اگر کہ ایسا معاملہ ہے رضاعت کا تو کوئی اور انا مقرر کر لی جائے۔ لِيُنْفِقْ چاہیے کہ خرچ کرے، ذو ساعتن گنجائش والا، وسعت والا، من ساعتی ہی اپنی وسعت میں سے، اپنی گنجائش میں سے، ومن اور وہ بھی جو قدر علیہ کہ نپا تلا کیا گیا ہے اس پر، رزقہ اس کا رزق، سعہ کے مقابلے میں تنگی کا لفظ نہیں لایا اللہ نے، بلکہ قدر علیہ لکھا، یعنی کہا ہے کہ اس کے اوپر نپا تلا کر دیا گیا ہے، اندازے سے کر دیا گیا ہے، رزقہ اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما اس میں سے جو آتاہ اللہ دیا ہے اسے اللہ نے، تو اس میں دینے کی نسبت اللہ نے اپنی جانب کر لی۔ لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ نفساً کسی بھی جان کو، الا ہاں مگر ما اتنی جو آتا اس نے دیا ہے، ہاں اسے جتنا اس نے اسے دے رکھا ہے، اس نے اسے اتنے ہی کی تکلیف دی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ نے اسے ذمہ دار